من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ دیر کے لیے اردو میں بات کروں گا کیونکہ نیشنل میڈیا کے چینلز بھی موجود ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے پشتو میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت بختیار جان خان سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی موجود ہے، حلیم باچا جو جماعت اسلامی ضلع صوبہ کے پی شمالی کے امیر قیم ہے، جنرل سیکرٹری ہے، محترم امیر ضلع انجینئر ناصر صاحب موجود ہے، سابق امیر ضلع حنیف صاحب موجود ہے، اور راج ولی خان صاحب جو کہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہے، دیگر زعماء اور قائدین موجود ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے الیکشن پہ، آپ کے جو نئی کابینہ بنی ہے۔ میں آپ کے ساتھ 3 ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاکنڈ ڈویژن جو ہے یہ اس صوبے کا تقریباً 40% یا 35 to 40% حصہ ہے۔ اگر آپ آبادی کے حساب سے بات کریں گے تو 4 کروڑ اگر آبادی ہے تو 4 کروڑ میں 1 کروڑ آبادی ملاکنڈ ڈویژن کی ہے، تو یہ آلموسٹ 30% بنتی ہے۔ اس طرح اگر آپ رقبے کی بات کریں گے تو ملاکنڈ ڈویژن رقبے کے لحاظ سے بھی صوبے کا مطلب 1/3 حصہ ہے، اور ملاکنڈ ڈویژن وسائل کے لحاظ سے بھی ایک رچ وسائل رکھتا ہے، اور سب سے بڑا جو ہمارا وہ ہے کنٹریبیوشن ہے نیشنل ایکسچیکر کو، وہ ریمیٹنسز ہے کہ ہم ریمیٹنسز کے بند میں بینکنگ چینل سے کوئی $4 ارب کے اراؤنڈ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور نان بینکنگ چینل سے جو آتا ہے تو وہ اس سے ڈبل ہوگا۔ اس لیے ملاکنڈ ڈویژن اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ڈیولپمنٹ پہ حکومت توجہ دے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کا تیسرا ٹینیور ہے، اور اس حکومت نے موجودہ حکومت نے ملاکنڈ ڈویژن کے 42 ارب روپے کے منصوبے یا فریز کر دیے ہے یا ڈراپ کر دیے ہے۔ اس کی ایک پوری تفصیل میں نے منگورا کے اندر ایک پریس کانفرنس کے اندر بتا دی ہے۔ یہ بنیر جہاں میں بیٹھا ہوں اس کی ترقی میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کا ایک کلیدی رول ہے۔ بختیار جان خان ایک بہت بڑا آئیکن ہے، یہاں کا ایک پوری صوبے کا ایک آئیکن ہے اور ایک قداور شخصیت ہے۔ بختیار جان خان نے بنیر کے ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ مرحوم حبیب الرحمان صاحب جو ہمارے ساتھ وزیر رہے، ایم پی اے رہے، ان کا اس ضلع کی ڈیولپمنٹ بڑا کلیدی کردار تھا، ایک بہت جرأت مند آواز تھی اسمبلی کے اندر اور پالیٹکس کے اندر، وہ ہمارے درمیان اب نہیں ہے۔ ان کے منصوبوں کو بھی ڈراپ کیا گیا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم لیٹیگیشنز بھی کر رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کے اوپر ہم ہائی کورٹ گئے ہیں۔ یہاں بنیر یونیورسٹی جو کہ جماعت اسلامی کا پروجیکٹ تھا اور الحمدللہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، لیکن 1350 ملین کا ان کا یعنی 1.3 بلین روپے کا ایک پروجیکٹ ان کا محمود خان کے دور میں ڈراپ ہو گیا، جو کہ حبیب الرحمان صاحب کے کاوشوں سے شامل ہوا تھا۔ اور مدرسے کا پروجیکٹ یہاں سے ڈراپ ہوا ہے، گاگرا اسٹیڈیم کا پروجیکٹ ڈراپ ہوا ہے، اور موجودہ حکومت نے جو چغرزو مین روڈ ہے، چغرزو ٹو شانگلہ روڈ ہے، اس روڈ کو ڈراپ کر دیا ہے۔ بڑا پروجیکٹ تھا۔ براندو واٹر چینل جو ہے اس پہ کام جو ہے وہ بند ہوا ہے، اس کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ GDC ملک پور ڈراپ ہوا ہے۔ یہ وہ ساری تفصیل ہے کہ جو پوری ملاکنڈ ڈویژن کے 42 ارب روپے منصوبوں کی میرے ساتھ موجود ہے، لیکن بنیر کے اندر میں ان منصوبوں کا ذکر کر رہا ہوں جو بنیر کے منصوبے ہے۔ یہاں عمران خان نے اور ان کی دیگر قیادت نے آ کے میڈیکل کالج کا اعلان کیا تھا، میڈیکل کالج کہیں بھی نہیں ہے، موٹر وے کا اعلان کیا تھا اور سوئی گیس کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ سارے پروجیکٹ زمین کے اوپر موجود نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیر کے عوام کے ساتھ مذاق ہے، اور ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کے ساتھ بحیثیت مجموعی مذاق ہے، بنیر کے عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ بنیر وہ ضلع ہے کہ جو تمباکو کی صورت میں ایک بہت بڑا ریونیو ملک کو دے رہا ہے، ماربل کی صورت میں ایک بہت بڑا ریونیو دے رہا ہے، ملیشیا اور دیگر ممالک کے اندر ان کے جو لوگ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اس کا ملک کی اکانومی ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے بنیر کے ساتھ زیادتی ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم پوری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو عدالتی چارہ جوئی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی کریں گے۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے کے اندر PTI کی حکومت نے ایک تبدیلی کر دی ہے کہ اپنے جو صوبائی صدر ہے
وزیر اعلیٰ سے عہدہ لے کے اپنے ایک دوسرے کارکن کو دے دیا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ وزراء کو ہٹا دیا جائے۔ ہم کرپشن پہ بات کرتے رہی ہیں، اور یہ حکومت جو کرپشن کے سلوگن پہ، کرپشن کے خاتمے کے سلوگن پہ وجود میں آئی تھی، یہ پوری حکومت جو ہے کرپٹ ہے۔ اگر عمران خان حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو یہ وزیر اعلیٰ سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم پوری حکومت ہی کرپٹ ہے۔ تاریخی کرپشن اس حکومت کے اندر ہو رہی ہے۔ اور میں ایک دوسری بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں اس پہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی آواز بن کے اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کرا رہا ہوں، اور ہم حکومت کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر کسی قسم کی ہم ٹیکسز کی نفاذ کی مخالفت کریں گے۔ ابھی صوبائی حکومت نے ایک بل انٹروڈیوس کر دیا ہے جو سابقہ فاٹا اور ملاکنڈ ڈویژن کو بھی ایکسٹینڈ ہوگا، وہ زرعی زمینوں کے اوپر ٹیکس ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملاکنڈ پورا جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر کوئی بڑی جاگیریں نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر سبسسٹنس فارمنگ ہے، یعنی وہ فارمنگ ہے کہ جس میں ایک زمیندار کے ساتھ 20 جرب اور 30 جرب اور 10 جرب اور 5 جرب زمین ہے کہ وہ اپنا گزارا اس سے کرتے ہیں۔ یہ ٹیکسیبل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ ٹیکس لگائیں گے تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ جو مجوزہ ٹیکس ہے اس میں نہ صرف زرعی زمینوں پہ ٹیکس پروپوز کیا گیا ہے، بلکہ ان کائنڈ ٹیکس بھی پروپوز کیا گیا ہے۔ اگر وہاں زرعی زمین پہ کوئی بلڈنگ ہے اور اس کی کوئی رینٹل ویلیو ہے تو اس پہ بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بات واضح کرتا چلو کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ بنیادی طور پر IMF کے کہنے پہ لگا رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ہم اس کو ریزسٹ بھی کریں گے، اور اسپیشلی ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ہم کسی قسم کی ٹیکسیشن کے ایکسٹینشن کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ جو ریٹس مقرر کر رہے ہیں وہ ریٹس بھی بہت زیادہ ہے، جو ایگریکلچر کے اوپر ٹیکسز کا ریٹس مقرر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا اپنی جو خوراک کی پیداوار ہے، گندم کی پیداوار ہے، اس میں خود کفیل نہیں ہے۔ ہم کوئی 80-90% ڈیپینڈنٹ ہے دوسروں پہ۔ اگر آپ یہاں ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے اور زمینداروں کو اور کسانوں کو اس کو سکویز کریں گے تو اس کے نتیجے میں صوبے کے اندر مزید بھی ایگریکلچر تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس اگر پنجاب میں لگتی ہے، سندھ میں لگتی ہے، تو وہاں بڑے لینڈ ہولڈنگز ہیں، تو وہاں تو اس کا جواز بنتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایگریکلچر ٹیکس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ سر شکریہ مدا کوما کہ منصوبے ڈراپ شوی دی جماعت اسلامی مداغے پر جدوجہد کی 24 ارب روپو منصوبے ڈراپ شوی دی، یہ تفصیل ما تاسو مخه ته 42 ارب روپو منصوبې یا ډراپ شوي یا فریز شوي دي۔ دلته نه د یونیورسټي پروجیکټ نه 13.5 میلیون روپو یعنی 1.3 بلین روپو پروجیکټ ډراپ شوی دی۔ دغه شانتې د مدرسې یو پروجیکټ د خواتینو مدرسې پروجیکټ ډراپ شوی، د ګاګرا سټیډیم پروجیکټ ډراپ شوی دی، د چغرمټۍ د چغرزۍ مین روډ چې کوم د چغرزۍ ټو شانګله مین روډ هغه ډراپ شوی دی، براندو واټر چینل چې هغه ډراپ شوی دی، گورنمنٹ ڈگری کالج ملک پور ڈراپ شوی دی، د میډیکل کالج اناؤنسمنٹ شوی هغه پروجیکټ نه دی امپلیمنٹ شوی، موټروے پروجیکټ نه دی امپلیمنٹ شوی، او د سوی ګیس پروجیکټ نه دی امپلیمنٹ شوی۔ جماعت اسلامی ول پوره ملکنډ ډیویژن د حقوقو لپاره مسلسل आवाज اوچتای۔ موجوده حکومت ته چې د اګریکلچر ټیکس ته لګولو کومه اراده کړې د هغې لپاره په اسمبلی کې بل پیش کړی دی، ډېر زر هغه امپلیمنٹ کوي۔ موږ د هغې غندنه او مذمت کوو ځکه چې په خیبر پختونخوا کې بنیادي طور زمونږ لینډ هولډینګز چې دي نو دا د خلکو گزارې والا دي، دا څه غټ لینډ لارډز او جاګیرداران دلته نشته دی، خلک په د خپل ژوند گزاره کوي۔ دا خلک دا ټیکسیبل دغه نه دي چې په دې باندې ټیکس ولګولی شي، دا د پنجاب او د سند په شانتې غټ جاګیرداران دلته نه اوسېږي، او چې کوم دی ټیکس لګولی نو په هغه ایګریکلچر ځمکه باندې چې کوم بلډینګ به وي د هغې په رینټل ویلیو باندې ټیکس لګولی دی۔ مخکې هم دا علاقه او دا زمونږ دا ریجن چې د ټیکسونو د بوج د لاندې بالکل راغلی ده، او مزید هم دی ټیکسونه دغه کوي۔ ملکنډ ډیویژن کې هم د ټیکسونو د ایکسټینډ کولو پلان جوړ کړی دی، او په هغې کې دی کسټم ایکټ آلموسټ ایکسټینډ کړی دی۔ کسټم ایکټ کې چې کوم زموږ نان کسټم پیډ ګاډي دي نو هغه په دې وخت کې څوک په هغې باندې لاس نه ارتوي، خو عملاً دی کسټم ایکټ ایکسټینډ کړی دی۔ انکم ټیکس ایکټ کې هم دی ایکسټینډ کړی نه دی، 30 جونه پورې استثنا ورکړی، خو چې کوم سرکاري ملازمین دي د هغې نه هم ډیډکشن کوي او کانټریکټرز نه چې دی هم ډیډکشن کوي۔ دغه شانتې ملکنډ ډیویژن کې چې کوم انډایرکټ ټیکسز دي، یعنی چې کوم سیلز ټیکس آن سروسز دی نو هغه هم پروونشل ګورنمنټ ایکسټینډ کړی دی، چې کوم سیلز ټیکس آن ګوډز دی هغه هم
دی ایکسټینډ کړی دی. دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمین استادان ټول په احتجاج باندې، ځکه د پنشن یو نوی سکیم دی راوړي چې په هغې کې موجوده مروجه پنشن سسټم ختموي. زه نه پوهېږم چې دا حکومت د ملک کم طرف ته بوځي. اکانومي آلریډي ډاون ده، کرپشن په انتهاګانو باندې دی، ټیکسونه لګي. آئی پی پیز والا کې د جماعت اسلامي مهم خو پارشلی کامیاب شو، هغه لاجیکل کنکلوژن ته نه رسېدلی. خپله وزیر اعظم صاحب وایي چې اوس هم 50% آئی پی پیز چې کوم د ګورنمنټ دي هغې ته په ډالر کې پیمنټ کېږي، د حکومت د آئی پی پیز ته، او هغې ته کیپاسټي پیمنټ هم کېږي. نو دې ملک کې د بجلی بحران دی، د اوبو بحران دی، په دې ملک کې کرپشن دی، بدعنواني ده. جماعت اسلامي به د شهادت حق پر اضا دا کوي، د دې خلاف به مهم هم چلی، آگاهي مهم هم چلی، درنې به هم ورکوي. او د دې لپاره 31 تاریخ باندې حافظ نعیم الرحمن صاحب سپیشلی د آئی پی پیز حوالے سره اعلان کړی دی چې دا د آئی پی پیز خلاف مونږ کم کیس بیلډ کړی او د پاکستانی عوامو کومه مقدمه او د هغې مونږ وکالت کوو، نو دا وکالت به مونږ نیمګړی نه پرېږدو. د حکومت دا وینا ده چې 1.4 ټریلیون روپۍ دا د آئی پی پیز سره د 15 آئی پی پیز سره د معاهدې ختمولو او د 14 آئی پی پیز سره د معاهدې په ریویزټ کولو باندې حکومت ته سپیس ملاو شوی، فایده شوی. زموږ مطالبه دا چې دې فایده د عوامو ته ورکړي. او دویمه مطالبه هم دا چې کم پیمنټس آئی پی پیز ته شوي دي د هغې فورنزیک آډیټ ته وشي. درېیمه مطالبه هم دا ده چې دا د آئی پی پیز چې کوم ناروا معاهدې شوي چې په هغې کې 2000 ارب روپۍ سالانه د کیپسټي چارجز په نوم، یعنې د هغه بجلي چې موږ او تاسو یې نه استعمالو د هغې په نوم باندې کېږي، دا ناروا پیمنټ دې بند کړی شي. او د حکومت آئی پی پیز ته چې کوم په ډالر کې پیمنټ کېږي، د حکومت پاکستان آئی پی پیز ته په ډالر کې پیمنٹ کېږي یا کیپیسٹی چارجز ورکړل کېږي، هغه د اسٹریٹ اوے بند شي. بدمنی جو ہے ہم نے اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. بدمنی کے حوالے سے ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے عامائدین پہ مشتمل جرگہ بھی کیا تھا. میں سمجھتا ہوں ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت ہے. لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور کرم کے علاوہ باجوڑ کے اندر بھی حالات خراب ہے. باجوڑ کے اندر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے حمید صوفی صاحب جو جنرل سیکرٹری تھی جماعت اسلامی کی، ان کو اکتوبر کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں اور اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہے. ہدایت اللہ سینیٹر ہدایت اللہ کو شہید کیا گیا، ریحان زیب کو شہید کیا گیا اور کئی لوگوں پہ دھماکے ہوئے ہیں. اس لیے ملاکنڈ ڈویژن بھی بدمنی کی ضد میں ہے. پوری جنوبی اضلاع کے اندر حکومتی رٹ جو ہے ختم ہو چکی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو بنیادی کام ہے کہ وہ لوگوں کو امن اور سیکیورٹی فراہم کرے، اس میں یہ حکومت ناکام ہے. زنگ پی ٹی آئی صحیح قسم اتحاد نشته ده. 2013 نه 18 پورې زموږ د هغې سره اتحاد شوی و، په حکومت کې شوی و، الیکشن کې نه و شوی. او ظاهره خبر د حکومتونو کې په پارلیماني سیاست کې اتحادونه انهوني خبره نه وي. زموږ په دې بونیر ضلع کې د این پی سره هم اتحاد شوی، زموږ د جے یو آئی سره هم اتحاد شوی، د مسلم لیگ سره هم اتحاد شوی، بعض ځینو کې د پیپل پارټۍ سره زموږ ووټ شیرینګ او دغه شوی. د پولیټیکل پارټۍ د چا سره د اتحاد مطلب دا نه وي چې هغه پولیټیکل پارټي په هغه پارټۍ کې ضم شو. د هغې مطلب دا وي چې هغه په څه په کامن ګراؤنډز باندې د هغې سره شامل شوي. پولیټیکل پارټیانې د خپلې ایجنډې سره په حکومتونو کې شاملېږي چې وزي ته د خپلې ایجنډې او د اصولو په بنیاد وزي. موږ په هغه وخت کې چې کوم حکومت و په هغه کې یو مثبت کنټریبیوشن کړی. او زما دا دعوه ده چې د پی ټي آئی دا دریم حکومت دی، په دې دریو واړو کې ټول نه ښه حکومت نسبتاً هغه و. بحیثیت مجموعي امیر جماعت چې کوم دی دا فیصله کړې چې کومه قومي ایشوز دي په هغې باندې به هغوی خبره کوي، او که د ریجن مسلې دي نو په هغې باندې به صوبایي نظم خبره کوي، د ضلعو په ایشوز باندې به ضلعي نظم خبره کوي. دا یو سټینډنګ انسټرکشنز دي چې جماعت اسلامي په دې باندې د عوامو ترجمانی کوي، د عوامو درد به بیانوي او آواز به اوچتوي، جلسې او جلسونه به کوي. چېرته چې د لیټیګیشن ضرورت دی لیټیګیشن به کوي، سیمینارز به کوي، جرګې به پې کوي. په دې کې مونږ اولې کار خدا کړی چې مونږ یو وکلاو کمیټي جوړه کړې ده. مونږ د هرې ضلعې نه نومونه غواړو چې کوم پروجیکټ داسې وي چې هغه مونږ د هغې ډاکومنټیشن مونږ سره کمپلیټ وي. مونږ په دارالقضا کې په هغې باندې عدالتي چارهجویي کوو. په دې باندې جماعت اسلامي بیګا سوشل میډیا په ایکس باندې یو ټرینډ چلېدلی. حافظ نعیم صاحب د هغې مخکې نه مذمت کړی دی، صوبایي ذمہ دار په حیثیت سره زما مذمتي ټویټس او سټیټمنټس راغلي دي او دا ډېره زیاته ناروا خبره ده.
چې په کوم ملک کې 10 کروڑ 50 لاکھ خلک د خط غربت نه لاندې ژوند تیروي او په کوم ملک کې په تیر شوي 300 کالو کې غربت 100% زیات شوی او په هغه ملک کې د پارلیمنټریانز تنخواګانې زیاتول او په هغه کې 200% اضافه کول یو ډېر لوی غټ هغې ته ورکول دا د دې خلکو سره ظلم و زیاتې دی او د خلکو باندې ټیکس لګي د خلکو تنخواګانو کې کمی راځي او د پارلیمنټریانز تنخواګانې زیاتې شوي دي او حکومت او پی ټی آی هم په دې کې شامل ده یعنې حکومت او پی ټی آی په شریکه باندې چې ټول د پارلیمنت ممبرانو په شریکه باندې دا اضافه کړې مونږ د دې سخته مذمت او غندنه کوو. تاسو دویمه خبره ده د ټیکسیشن حوالې سره مونږ کمیټي جوړه کړې ده د شهراز خان په مشرۍ کې سابقه فاینانس منسټر دی هغه په دې ایشو باندې د جماعت اسلامي معاملات ګوري هغه به د زمونږ د تحریک مایل سټونز او سټیپس ډیسایډ کوي مونږ به په ضلع جرګې هم کوو په ملکنډ ډویژن کې به جلسې او روډز هم بلاک کوو درنې به هم ورکوو سیمینار هم کوو او مونږ به هر قسم جدوجہد کوو او ملکنډ ډویژن کې مونږ دا مطالبه کوو چې د یو کال نه د 10 کالو لپاره د مونږ ته ایکسټینشن راکړي زموږ په د ملکنډ ډویژن کې ډیولپمنټ وکړي دلته د سکولونه جوړ کړي هسپتالونه دې جوړ کړي دلته د روزګار ورکړي دلته د اګریکلچر باندې اقدامات وکړي د ټوریزم باندې د اقدامات وکړي د بجلی د پیدا کول د اوبو نه د هغې باندې د انویسټمنټ وکړي انډسټریلایزیشن دې وکړي او د دې سوشیو اکنامک اپلفٹ چې وشي د هغې نه وروسته بیا ټیکس ایکسٹینڈ کړي. اس حوالے سے کچھ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ اندرونی مسئلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی یہ جو گزشتہ 2 حکومتیں ہیں محمود خان کی گورنمنٹ اور اس حکومت نے جو کرپشن کے ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیے ہیں اور یہ کرپشن کے خاتمے کے سلوگن پہ آئے تھے لیکن انہوں نے بدترین کرپشن کی ہے اور ملازمین کو پیسوں پہ بھرتی کیا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ کرتے ہیں کانٹریکٹر سے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر کک بیکس لیتے ہیں باقاعدہ حصے مقرر ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حکومت کو اخلاقاً استعفیٰ بھی دینا چاہیے. جماعت اسلامی د متبادل قیادت په طور باندې په پورا پاکستان کې ځان پیش کړي او د هغې دپاره زموږ فعال او متحرک چې کوم لیډرشپ موجود دی زموږ سره یو ویژن او خاکه د مستقبل لپاره موجود ده په هغې باندې موږ قوم ته اپیل کوو کوم حده پورې چې د اتحادونو د ایډجسټمنټس خبرې دي جماعت اسلامی کله هم د هغې لاره بنده کړې نه ده خو هغه د خپل وخت خبره وي چې کله وخت راځي په هغه وخت کې د پولیټیکل ایډجسټمنټس او د دې پاور شیرینګ مخکې شوي دي د خلکو سره په کامن ګراؤنډز اوس هم خبره کیدی شي د دې مطلب دا نه چې موږ لاین راښکلی خو بنیادي طور جماعت اسلامي به د خپل پلیټ فارم نه جدوجہد کوي په 2018 کې دا فیصله شوې 2033 پورې یو لانګ ټرم پالیسي جوړه شوې د هغې دپاره باقاعده یو پلان جوړ شوی دغه پلان مطابق چې دی نو موږ خپل ووټ بینک کې اضافه کوو او موږ په دې یکسو یو چې په 2024 کې موږ په خپل ووټ بینک کې بې تحاشه اضافه کړې ده.